وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس پر غور بھی کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ اس نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن کیا معاملہ صرف اتنا سا ہے؟ اگر عبادت ہی مقصد ہے تو فرشتے تو پہلے سے عبادت کر رہے تھے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، پھر انسان سے بہتر کیوں نہیں سمجھے گئے؟ اگر دنیا فانی ہے تو یہ تماشا کیسا ہے؟ یہ زندگی، یہ موت، آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کو ہماری عبادت کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا ہمارا جینا، مرنا، رونا، ہنسنا سب بے مقصد ہے؟ اگر نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں تو اللہ نے برائی کی اجازت کیوں دی؟ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم ذمہ دار کیسے؟ یہ سوالات آج کل ہر نوجوان کے دل میں موجود ہیں، لیکن اکثر سچائی دھندلے پردوں میں چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم ان پردوں کو ہٹا کر حقیقت کی روشنی تک پہنچیں گے۔ قرآن، فلسفہ، منطق اور نفسیات کی روشنی میں آج ہم تلاش کریں گے انسان کے وجود کا اصل راز۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ جب فرشتے بغیر کسی خطا کے عبادت کر رہے تھے تو انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پوری بحث کا جواب صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے اختیار۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، ان کے اندر گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ جو حکم دے وہ وہی کرتے ہیں، جبکہ انسان اختیار رکھتا ہے۔ نیکی یا بدی دونوں کے دروازے کھلے ہیں، جذبات، خواہشات، لالچ، نفس سب موجود ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ عبادت جب اختیار کے ساتھ ہو، نفس، خواہش، شیطان اور دنیا کے خلاف لڑ کر ہو، تو وہی عبادت اصل بندگی بن جاتی ہے۔ اگر ہم فلسفیانہ منطق سے دیکھیں تو کوئی بھی شخص زبردستی نیکی کرے تو وہ اس کی خوبی نہیں، لیکن اگر کوئی آزاد ہو اور پھر نیکی کے راستے کو چنے تو وہ نیکی خالص، خوبصورت اور اللہ کو محبوب بن جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو شعور دیا گیا، نفس دیا گیا، شیطان دیا گیا اور ساتھ میں ہدایت بھی دی گئی۔ یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان صرف اسی کو دیا جاتا ہے جس میں اختیار ہو۔ اللہ کا علم اور حکمت۔ جب اللہ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے سوال اٹھایا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہی انسان گناہ کرے گا لیکن توبہ بھی کرے گا، بھٹکے گا لیکن پھر ہدایت بھی تلاش کرے گا، ظلم دیکھے گا لیکن عدل کے لیے کھڑا بھی ہوگا، دنیا کی چمک میں ڈوبے گا لیکن رب کی یاد سے بھی نہیں نکلے گا۔ فرشتے سجدہ تو کرتے ہیں مگر آنسو نہیں بہاتے۔ انسان گناہ کرتا ہے مگر سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایک توبہ ہزاروں سجدوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔
فرشتے عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے مگر انسان معرفت کے لیے بنایا گیا۔ عبادت تو وہ بھی کرتا ہے مگر انسان کی عبادت اس کی پہچان کے بعد ہے، اور پہچان کے ساتھ کی گئی عبادت محض فرض نہیں، عشق ہے۔ فرشتے نور سے بنے، انسان مٹی سے بنا، مگر یہی مٹی جب سجدے میں جھکتی ہے تو عرش کے فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں مگر اختیار کے بغیر۔ انسان جب اختیار کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور یہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ یہ تو تھا پہلا سوال۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال گہرا تھا تو اگلے سوالات اس سے بھی زیادہ گہرا اثر ڈالیں گے۔ راہ حق کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔